الرحیم۔ انشاءاللہ آج سورہ انعام کی 149ویں آیت سے ہم جو ہے انشاءاللہ آج کی تلاوت کا افتتاح کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امداد، اس کی کرم، اس کے فضل سے امید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس تلاوت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشاهدوا معهم ولا تتبعوا أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کہ حاضر کرو اپنے قائدوں کو، لیڈروں کو، اپنے اماموں کو، جو ثابت کر دکھلائیں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ذکر چلا تھا اسی کے تسلسل میں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے یہ جو کفار و مشرکین جو ہے وہ اپنے تئیں حلال کر لیتے تھے، اپنے تئیں حرام کر لیتے تھے۔ وہ اپنے عقیدے کے حساب سے جو چاہے جس چیز کو چاہے حرام کرتے، جس چیز کو حلال کر دیتے۔ تو اب اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس اعمال کی تکذیب اور اس کو جو ہے اس کا بیان ہے یہاں پہ کہ جو ہے تم جس چیز کو حرام کرتے ہو تو اس کے تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو بولے کہ اللہ تعالیٰ نے، بولے آپ ثابت کرو کہ یہ چیز کو تم کرے یا اللہ تعالیٰ کرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا۔ شہداء سے ان کے وہ قائد مراد ہیں جن کے اقوال و اعمال کو وہ اپنا مذہب سمجھتے تھے، یعنی وہ اپنے اماموں کی، اپنے قائدین کی، اپنے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی باتوں کو جو ہے وہ اپنے ایمان کا حصہ بنا لیتے۔ وہ لوگ بولتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے تو اس کو حلال مانتے، جو چیز حرام ہے اسی کے اوپر ان کا عقیدہ تھا۔ اس میں وہ شہداء مراد نہیں کہ الٹی سیدھی مار کے ان کا دعویٰ صحیح کر دکھائیں، اسی لیے شہداء کے لفظ کو ان کی طرف اضافہ سے فرمایا گیا۔ یہ حکم اس لیے سنایا کہ ان پر حجت قائم ہو کر انہیں معلوم ہو جائے۔ حجت قائم ہونا یعنی کسی سے آپ جب بحث کرتے تو آپ جو دلیل کو بحث کے لیے جو پیش کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ اس میں ایک حجت قائم ہونا بولے۔ تو اب ہمارے پاس حجت ہوتا ہے، بیکار بکواس کو حجت بولتے ہیں، نہیں، وہاں پر یہ ہے کہ شرعی زبان میں جب کسی بات پہ حجت قائم کرنا یعنی ایک دلیل قائم کرنا کہ ان پر حجت قائم ہو کر انہیں معلوم ہو جائے کہ واقعی وہ گمراہی پر ہیں، ورنہ ان کے دعوے کی دلیل نہ ان کے پاس تھی اور نہ ان کے اماموں کے پاس۔ اب الغرض بغرض محال اگر ان کے قائد انہیں کچھ کہہ بھی دیں اور ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو آپ ان کی تصدیق نہ فرمائیں۔ اگر وہ لوگ اپنی دلائل سے یا اپنی مکر و فریب سے یا اپنی چرب زبانی سے یا کسی طریقے سے اگر وہ قائل بھی کر دیں کہ ہاں ہم نے یہ جو چیز حرام کی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اس طریقے سے، تو بولے آپ اس کی تصدیق مت کریں، کیونکہ آپ کے پاس تصدیق کے لیے ہماری کتاب ہے۔ اب ہماری کتاب میں جو ہے وہی چیز تصدیق کے قابل ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز تصدیق کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں خالص جھوٹ ہے اور واضح طور اس کا فساد بیان کیا جا چکا ہے، یعنی اس کی برائیاں، اس کی نقص جو ہے وہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اور آپ ہماری آیات کی تکذیب کرنے والوں یعنی جھٹلانے والوں کو، ہماری آیات کی تکذیب کرنے والوں اور آخرت پر ایمان لانے والوں کو کی اتباع نہ کریں۔ جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس سے بتوں کے پجاری مراد ہے۔
اچھا، اس لیے کہ جو آیات کی تصدیق کرتا ہے وہی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ قرآن شریف کے ہر لفظ، ہر حرف، ہر بات کے اوپر ہم کو ایمان۔ تو اگر جو بندہ اللہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو صحیح اور صادق مانے۔ اب اگر اس میں کوئی دلیل نکال کے اگر بات کو بگاڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں گے۔ تو آخرت پہ یہاں پہ پھر وہ ذکر آیا کہ قرآن کو صحیح سمجھنے والا، قرآن کو جھٹلانے والی کی تعریف کیا ہے کہ وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان آخرت پہ نہیں ہے۔ اور اگر جس پر ایمان آخرت پہ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح اور وہ اپنے رب کے ساتھ اس کا ہمسر مانتے ہیں، پہلے وہ لوگ جو ہے وہ بتوں کو جو ہے خدا کا ہمسر، ان کا ساتھی مانتے ہیں۔ تب اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی اتباع نہ کیجیے، یعنی ان کی پیروی نہ کیجیے جو ایسے، یعنی جو اوپر بیان کیا گیا ہے اس اوصاف کے مالک ہیں۔ وہ آیت الہی اب کیا کرتے ہیں وہ لوگ، ان کو سمجھنے کے لیے کہ وہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے کو شرک، اللہ کی آیات کی تکذیب، تو بولے اس میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ وہ آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی قرآن کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جیسے تمام مذاہب کے جو بنیادی عقائد وہی ہیں۔ اب یہ جو بت پرستی ہے، یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہے جو بھی ہے ان کا، اور عیسائی بولتے ہیں کہ یہ ان کا بیٹا ہے، یہ ان کی بیوی ہے، یہودی بولتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو ہے شاید یہ لوگوں کو، تو یہ لوگ ایمان سے بالکل گئے ہوئے ہیں۔ اس معنی پر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، بلکہ انہیں یوں فرماتا ہے کہ وہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان جملہ امور جو اوپر بیان کیے گئے ہیں ان کے جامع اور صفات قبیحہ سے موصوف ہیں، اور برے صفات سے یہ لوگ موصوف ہیں۔ اب اس سے اجمالی طور پہ اس آیت سے فائدہ کیا نکلا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات کو حلال فرما کر، طیبات یعنی نیک اچھی چیزیں، پاک چیزیں، طیب پاک ہے، خبیث بری چیز، بری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طیبات کو حلال فرما کر کافروں کے ان توہمات، یعنی ان کے جو گمان اور ان کے جو امیجنیشن جو تھے کا رد فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں ڈینائی کر رہا، جو اپنی طرف سے بعض اشیاء کو حرام کر لیا کرتے تھے، اس لیے کہ دین کی بنا وہی پر ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، بذریعہ وہی نبی پاک علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس کا پورا ہمارا ایمان کا بنیادی اس کے اوپر ہے۔ خواہش نفسانی اور خبیث ترین چیزوں کو بھی حرام کیا ہے، جیسے شراب اور مردار اور بہتا ہوا رگوں کا خون اور خنزیر وغیرہ وغیرہ، یعنی ان کا جیسے کھانا پینا حرام ہے ایسے ہی بیچنا بھی حرام ہے، ایسے ہی ان کے بیچنے سے جو قیمت حاصل ہوگی وہ بھی حرام ہے۔ ان کے ماسوا اشیاء سے انتفاع جائز ہے، اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ جائز، جیسے مردار کی چربیوں کو کشتیوں کے سوراخ پر لگایا جاتا ہے اور چمڑوں پر تیل کے طور پر لگاتے ہیں، اور اسے بعض لوگ روشنی کے لیے جلاتے ہیں، یہ تمام امور حرام نہیں ہیں۔ اب اس میں فائدہ یہ ہے کہ اور جتنے امور بولے تو کام، امر کی جمع امور ہے، اب اس میں حکم بھی آتا، معاملہ بھی آتا، کام بھی آتا۔ تب جتنے امور اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں وہ بطور سزا کے روکے یا
الٹا ان سے انعام دینا مطلوب تھا، جیسے یہودیوں پر ان اشیاء کی حرمت بطور سزا کے تھا۔ جب یہودیوں کے اوپر ان چیزوں کو روکا گیا تو بولے وہ ان کے لیے سزا تھی، اور اہل ایمان سے بعض چیزوں کی حرمت محض اس کا فضل و کرم ہے، اور اب جب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جب حلال کر دیا تو یہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ ان اشیاء کا ضرر یعنی تکلیف نفسانی یا روحانی ہے، جیسے زہر کا ضرر اور دیگر وہ اشیاء کہ جن کے استعمال سے ہلاکت ہو جاتی ہے۔ دوسرا ضرر روحانی ہوتا ہے، جیسے اب یہ نفسانی ضرر ہے کہ زہر سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ روحانی ضرر کیا ہے؟ جیسے درندوں اور موذی جانوروں کا گوشت وغیرہ، اس لیے کہ ان کے گوشت سے ان کی عادات کا اثر کھانے والے کے روحانی اخلاق پر پڑتا ہے۔ تو جو جانور آپ کے لیے حرام قرار دیے گئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گوشت کھانے سے اس کے اثرات سے آپ کی روحانیت آپ کو ختم ہو جاتی ہے، آپ کو روحانیت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چونکہ چاہتا ہے کہ آپ کی روحانیت بھی ترقی کرے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سے ملنے کی، اللہ تعالیٰ کی دوستی کی جستجو باقی رہے، تو اسی لیے وہی جانور آپ کو حلال کیا ہے جس کے کھانے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کی آپ کو آسانی ہو جائے، اور وہ جانور حرام ہو گئے جس کی گوشت کھانے سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ملنے ملاقات کا یاد کا راستہ مسدود ہو جائے۔ اب حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دودھ بھی عادات پر اثر انداز ہے، دودھ بھی عادات پر اثر انداز ہے۔ حضرت الشیخ ابو محمد الجوینی اپنے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ان کے صاحبزادے امام ابو المعالی کو غیر عورت دودھ پلا رہی ہے، غیر عورت دودھ پلا رہی ہے۔ آپ نے بچے کو اٹھایا، الٹا دیا اور پیٹ کو ملنا شروع کر دیا اور منہ کے اندر انگلی دبا دی۔ اس طرح بار بار کیا، یہاں تک کہ بچے نے پیا ہوا دودھ قے کر دیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ میرا بچہ مر جائے تو مجھے اتنا رنج نہیں ہوگا جتنا اس کا غیر عورت کے دودھ پینے سے غم و الم ہوگا۔ پھر جب امام ابو المعالی رحمۃ اللہ جو جوان ہوئے تو مناظرے کے وقت ان کی طبیعت پر بوجھ پڑ جاتا، مناظرے کے وقت ان کی طبیعت پر بوجھ پڑ جاتا۔ فرماتے یہ اس غیر عورت کے دودھ کا اثر ہے۔ تو اسی لیے کہ جب پہلے زمانے میں جب بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جو رضاعی رہتے تو ان کے بھی تمام حالات کو پہلے جانتے ہیں، حرام حلال کھانے والی سے کہ دودھ نہیں پلاتے، مشرکہ یعنی جو ویسے اعمال کرنے والے عورتیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو ان سے نہیں پلاتے، اچھے قبیلوں کی عورتوں سے، اچھے کردار والے، یہ تمام چیزوں کو دیکھا جاتا تاکہ اس کا اثر بچے میں نہ آئے۔ ہر غیر عورت کا دودھ نہیں پلاتے۔ اب یا تو ہم جب اپنے بچپن میں سنتے تھے کبھی کوئی پھوپھی ہے، خالہ ہے، چچا ہے، اس کا دودھ پلاتے، یا پھر ایسی ملازمہ جو آپ کے گھر کی ہے، آپ کے گھر میں پلی بڑی جوان ہوئی، ایسے سوچ سمجھ کے ہر ایک کو جو ہے، تو اسی لیے کہ یہ چیزوں کا اتنا اثر رکھا جاتا تھا پہلے۔ اب اچھے لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا تھا کہ اب دعوت آ گئی فلاں صاحب کے پاس، تو ہم تو بڑے خوش ہو کے تیار ہو کے کپڑے پہن کے نکل جاتے ہیں، ارے وہ یہ تو بڑے شہر کا اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے پاس دعوت ہے، تو بڑے آدمی ہے، تو ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے۔ اللہ والوں کے پاس یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ والے پہلے معلوم کرواتے تھے کہ اس کی آمدنی کا ذریعہ معلوم کرو۔
اگر اس کی آمدنی کے ذریعے میں ایک پیسہ بھی حرام کا ہے تو وہ دعوت پہ نہیں جاتے تھے۔ جب یقین ہوتا ہے کہ اس کا کھانا جو ہے حلال ہے تو جاتے تھے دعوت۔ اتنا احتیاط کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقامات و بلندی عطا کرا۔ اب ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے نا۔ اب ہم لوگ پتہ نہیں کتنوں کے پاس گئے جو سود سے پیسہ لا کے دعوت کرا، انٹرسٹ سے پیسہ لا کے جو ہے شاندار دعوت کر کے کھلا دیا۔ تو اب انہیں تو خیر ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے ہم کو، مگر ہم یہ باتوں کی تمیز بھول گئے۔ اب نہیں، اللہ سے دوستی کرنے والا سب سے پہلے یہ بات کی تمیز غور کرتا، یعنی اب وہ لوگوں کی طبیعتوں میں اتنی پاکی ہو جاتی، جیسے مولانا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عرصے کے لیے خلیفہ تھے، مگر بہت نیک نام خلیفاؤں میں ان کا شمار ہے۔ بعد مورخین محدثین تو ان کو خلیفہ راشد بھی بولتے ہیں۔ جو 4 خلفاء 5 خلفاء کے امام حسن کے بعد بولتے کہ خلافت کی مسند پہ صرف وہ ایک ہی ایسے خلیفہ تھے جو شرع شریف کے اتنے جامع تھے۔ تو حالانکہ بنو امیہ میں ایسا خلیفہ کوئی نہیں گزرا جیسا عمر بن عبدالعزیز گزرے۔ وہ ایک ہی خلیفہ ہے جن کا ہر آدمی جن کی تعریف کرتا۔ بہت پیسے والے تھے، جب شاید سسرے کی خلافت ملی تھی، جگہ مسند پہ بیٹھ گئے تھے، تو اس کے بعد بولتے کہ جتنا دولت تھی وہ پوری بیت المال میں دے دیے، پوری دولت دے دیے۔ اس کے بعد میں اپنے روزگار کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے محنت و مزدوری کرتے تھے۔ اب حد یہ ہو گیا کہ ایک وقت ان کی بیوی جو ہے، یعنی پرہیز کی انتہا بتا رہا ہوں، ان کی بیوی ایک وقت جب حاملہ تھی، تو حاملہ عورت کو جو ہے کھٹی چیز کھانے کا شوق ہوتا، تو ان کی بیوی کی خواہش ہے کہ دہی مل جائے تو اچھا ہے۔ تو جب گھر میں پیسے نہیں تھے دہی لانے کے لیے، تو آپ باہر دیوار اٹھا رہے تھے یا کچھ کام کر رہے تھے، تو دیکھے کہ نوکرانی جو ہے کچھ چیز چھپا کے لے جا رہی ہے، اور روب بہت تھا لوگ، کیونکہ نیکی کی وجہ سے، پاک بازی کی وجہ سے لوگ ڈرتے بھی تھے۔ تو فوراً اس سے بولے کہ بھئی کیا ہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے گھبرائی، وہ چھپانا چاہ رہی تھی، مگر آپ کے غصے کو، جلال کو دیکھ کے انہیں سہم کے بولے حضور یہ دہی ہے۔ کس لیے؟ بولے آپ کی زوجہ کے لیے۔ بولے گھر میں پیسے نہیں تھے، کہاں سے لے کے آئی؟ بولے میں ادھار لے کے آئی۔ کیا بولے؟ ادھار لائی۔ بولے اس سے بہتر ہے کہ بچہ پیٹ میں مر جائے۔ بولے یعنی ادھار کھلا کے بچے کی بیوی کو جو ہے خواہش پوری کرنے سے اچھا ہے کہ، یعنی اتنا وہ لوگوں کو جو ہے خدا سے دوستی کا یہ لیول تھا۔ بھئی ادھار تو جائز ہے نا، ادھار میں کیا ہے، مگر وہ لوگوں کا یہ ہے کہ بھئی شاید وہ ادھار جس سے لیے، وہ ادھار والے اس کے پاس پیسے حرام کے ہو، اس کے پاس جو ذریعہ ہے معاش ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کی محبت ایسا آرام، ایسی تقریروں سے، گفتگوؤں سے، بیان کرنے سے، بڑی اچھی قرأت سے، قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت کے لیے سب سے پہلے ان باتوں کو اپنانا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت کے لیے ان تمام باتوں کو آپ کو سمجھنا پڑتا۔ تو آپ کھانا کھانے کے وقت میں آپ پہلے یہ کرنا کہ بھئی دعوت دینے والے کے، اب کہاں ہے یہ طریقہ ہمارے پاس؟ ہم تو سوچتے ہیں رخا دیکھے کہ تیار ہونا شروع کر دے کہ دعوت میں جانا ہے۔ پہلے کے لوگوں کا یہ اصول نہیں تھا، جو اللہ والے لوگ تھے ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ پوری تحقیق کرنے کے بعد ہی وہ دعوت قبول کرتے یا کوئی بہانہ کرتے نہیں جانے کا۔ اسی معنی پر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، بلکہ انہیں یوں فرماتے ہیں۔ اچھا نفسا، تو یہ حدیث شریف، یہ پھر ایک ابو المعالی بہت بڑے بزرگ تھے، یہ ان کا واقعہ ہے۔ تو اب اس سے فائدہ کیا ہوا کہ ماں کے دودھ سے بچے کی عادات پر اثر پڑتا ہے۔ ماں کے دودھ سے بچے کے عادات پر اثر پڑتا ہے۔ اگر عورت نیک ہو تو بچے کو نیکی کی عادت ہوگی، اور اگر عورت بری ہو
تو بچے کے عادات بھی برے ہوں گے۔ اب یہ بات سامنے آ گئی، یعنی اگر آپ کی طبیعت میں نیکی ہے تو پتہ چلا کہ آپ کا جو طفل میں آپ کی ماں کا جو دودھ تھا، کیونکہ آپ کی ماں کی طبیعت میں نیکی تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نیکی کی طرف ڈالا۔ یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اب اگر میں آج بولتا کہ میرے گھر میں کوئی MLA آنے والا ہے تو یہ تمام حال بھر جاتا میرا، مگر قرآن پڑھنے کی بات ہے تو 5-6 لوگ۔ تو اب جس کی طبیعت میں نیکی ہوتی وہ نیکی کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا اور نیکی کے راستے میں جاتا، ورنہ اب جس کے دودھ میں وہ نیکی نہیں رہی تو اس کو نیکی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کی طبیعت میں نیکی ہے، آپ کی طبیعت میں نیکی کی طرف آگے جانے کا ہے، تو آپ شکر گزار ہو جاؤ اپنی ماں کا کہ آپ کے ماں کی طبیعت میں نیکی تھی، اس لیے اس کے دودھ کا یہ اثر ہے۔ آپ شکر گزار ہونا اپنی ماں کا کہ بھئی میری ماں کی طبیعت میں نیکی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے دودھ سے میرے میں یہ اثر دیا کہ میں بھی نیک باتوں کو اچھی سمجھتا ہوں، میں بھی اچھی باتوں کی عزت کرتا ہوں، بری باتوں سے اجتناب کرتا ہوں۔ اب حیوانات کے گوشت میں بھی بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے، جانوروں کے گوشت میں بھی بہت تاثیر ہوتی ہے۔ اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گائے بھینس کا دودھ اور گھی لازم پکڑو۔ آپ بھاگتے ہیں، آپ کے لیے خاص طور سے گائے بھینس کا دودھ اور گھی لازم پکڑو، اور ان کے گوشت سے بچو، اور ان کے گوشت سے بچو، اس لیے کہ ان کے دودھ اور گھی میں شفا، ان کے دودھ اور گھی میں شفا، اور ان کے گوشت میں بیماری ہے۔ یعنی گائے بھینس کا دودھ، گائے بھینس آپ کے لیے حلال تو کی گئی ہے، مگر اس کی کیفیت بتا رہے رسول اللہ کہ اس کے دودھ میں گھی میں تو شفا ہے، مگر اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک گائے بھینس کا گوشت ناجائز ہے، حالانکہ حدیث شریف ثابت ہے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی قربانی کے لیے گائے ذبح فرمائی۔ تو اس کا جواب امام حلیمی نے گائے وغیرہ کے گوشت کی بیماری فرمایا، اور وہ بھی صرف اہل حجاز کی حیثیت کے پیش نظر کہ انہیں بھی یبوست اور گوشت میں بھی انہیں بھی پوست اور گوشت میں بھی پوست، اس سے اہل عرب کی بیماری لازمی امر ہے، اور ان کی خشکی کا گائے کے دودھ اور گھی سے دور ہونا ضروری ہے، جس سے ان کی شفا ضروری ہے۔ بنا بری کہ آپ نے عرب کی طبع کے پیش نظر یوں ہی فرمایا، اور یہی جواب موزوں تر ہے، ورنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی قربانی کے لیے بری شے کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش نہ کرتے، اور اسے بیماری اس پوست اور اہل عرب کی پوست کی وجہ سے تعبیر فرمایا۔ تو اب یہ فقہی دلائل ہیں، اب یہ ایک بات تو ہے کہ وہ حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو ہے کسی خطے کے لیے وہاں کے طبعی ماحول کے لیے، وہاں کے حالات کے حساب سے وہ جو ہے مناسب نہیں تھی ہوں گی، تو اسی لیے، اور حضور گائے کا گوشت شوق سے کھائے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اب اس میں دینی مصلحت یہ بھی سمجھ میں آتی آج ہمارے دور میں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بکرے کا گوشت افورڈ نہیں کر سکتے، تو شاید ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سہولت ہو جائے کہ بھئی چلو تم لوگ یہ کھا لو، مگر
اصل یہ ہے کہ وہ زیادہ کھانے سے اس میں بیماری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ گائے کو قربانی میں ذبح کرنا بیان جواز کے لیے ہے، کہ وہاں پر ایک جواز قائم کیا گیا ہے کہ بھئی اس کو بھی آپ قربانی کے طور پہ استعمال کر سکتے۔ اس وقت آپ کو قربانی کے لیے صرف وہی گائے میسر آئی۔ اب جواب یہ دیا یہاں پر کہ اس وقت چونکہ قربانی کے لیے وہی گائے میسر تھی، اسی لیے آپ اس کو قربانی دیے۔ جو جواب اول موضوع پر ہے، یعنی وہ ماحول کے حساب سے، علاقے کے حساب سے جیسا ہے۔ جنون سے حفاظت کا علاج۔ گائے بھینس کے من جملہ فوائد کے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو منہ نہار اس کا دودھ 50 درہم کی مقدار پیے تو اسے جنون سے حفاظت ہوگی، اور اسے ہوگا بھی، اس کے دودھ کی برکت سے دفع ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آیا کہ حضرت فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ بقدر ضرورت طب کا پڑھنا مستحب ہے، بالخصوص جس بیماری میں مبتلا ہو، اس کے مضرات و مفیدات کے ضروری معلومات یاد کر لیے جائیں، اس لیے کہ علم دو ہیں، علم الابدان اور علم الادیان۔ یعنی علم الابدان یعنی یہ طبی علم ہے، یعنی جو جسموں کا علم ہے، جسموں کا تو یہ تو دوا میڈیسن سے تعلق رکھتا ہے، جو طب اور حکمت سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا علم الادیان ہے، جو دین کا علم ہے، وہ عالم سے تعلق رکھتا ہے۔ علم الابدان کو مقدم فرمانے میں اشارہ فرمایا کہ اس کے ذریعے انسان بلکہ دیگر حیوانات کے لیے شفا حاصل ہوتی ہے، اور جبکہ انسان کا اب یہاں پہ جب دو علم کا ذکر کیا تو پہلے علم الابدان بول کے پھر بعد میں علم الادیان، جبکہ اصولاً تو علم الادیان پہلے آنا چاہیے تھا تو نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا جسم ہی بیمار ہو تو عبادت خداوندی کیسا صحیح ہوتی؟ تو پہلے تم جسم کو تندرست رکھیں گے تو تم عبادت میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا، اور عبادت میں جو ہے جستجو رہیں گی، عبادت میں خلوص رہیں گا، اور حقوق العباد میں کمی آئے گی، اور اسی طرح دیگر حیوانات کا حال ہے، بالخصوص وہ حیوانات جو کہ انسان سے متعلق ہیں، مثلاً اونٹ، گائے، بھینس، گھوڑا، بکری وغیرہ، جو انسان کے لیے کارآمد ہیں، چلیے الحمدللہ۔ اب اس کے بعد اب یہ دوسری آیت ہے، 185ویں آیت ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ۔ یہ آیت غور سے تلاوت کرو، سن لو آپ لوگ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ۔ تو اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ سے فرمائیے یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ دراصل اس لفظ گویا جسے بھی اپنے ہاں یا اپنی طرف متوجہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا ماشاءاللہ، فرمایا آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے،
وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ ہاں، اب یہ آج کے دور میں ہمارے پاس یہ جو فیملی پلاننگ ہو رہی ہے کہ اتنے بچے ہوئے تو ان کو کھانا کھلانا، کھانے پینے کی ان کی تعلیم و تربیت کے واسطے نہیں 2 بس ہے 3 بس ہے، تو دراصل آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمایا کہ ولا تختیوں کہ اگر آپ کسی پیدا ہونے والے کو آپ اپنی مرضی سے روک رہے ہیں تو وہ قتل ہے۔ بہرحال ایک بڑی بحث ہے اس میں، کیونکہ وہ مختلف علماء کا مختلف آ رہا ہے اس بارے میں، مگر میرا اپنا یقین اس بات پہ ہے، جو میرے کو بات جو سمجھ نہیں آئی کہ جو لوگ فیملی پلاننگ کرتے ہیں دراصل وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے پہ ان کو بھروسہ نہیں ہے، اور وہ نادانی میں ربوبیت اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کو سنواریں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اچھی تربیت دیں گے، یہ کام انہوں اپنے ذمہ لے رہے ہیں، یہ کر کے انہوں گناہگار ہو رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں بھی کرتے تو ان کو اتنے ہی بچے پیدا ہوتے جتنا انہوں کوشش کرنے کے بعد ہوئے، اسی لیے کہ دنیا میں کوئی قوت ایسی پیدا نہیں ہوئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں لانا طے کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں لانا طے کر دے، حکم فرما دے، اس کو کوئی آلہ یا کوئی آپریشن یا کسی ذریعے سے آپ روک سکے۔ اگر آپ نہیں بھی کرتے تو آپ کو اتنے ہی بچے ہوتے جتنے آپ کرتے، تو لہذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معاملات اللہ کے سپرد چھوڑ دو، کیونکہ اب آگے کیا فرما رہا کہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، تم کیوں قتل کر دے رہے اپنی اولاد کو؟ جب ہم تم کو رزق دیے ان کو بھی ہم رزق دیں گے، نحنو نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو پیدا کرے، تم بڑے ہوئے، تمہارے کو ہم رزق نہیں دے رہے ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ انسان جو ہے یہ دنیاوی جو ہے یہ تمام چیزوں سے جو ہے متاثر ہو کے خدا سے جو ہے دوری اختیار نہیں کرتا، کیونکہ آپ خود دیکھیے تاریخوں میں پڑھیے کہ بعض لوگوں کو بہت سارے بچے ہیں، بعض لوگوں کو 2-4 ہیں، بعض کو سب کو درجنوں بچے ہوئے، کیا سب کو بے حساب ہوئے؟ نہیں ہوئے، جن کو ہونا تھا ہوئے، بعد کو تو 1 2 3 4 پرانی آج سے 1200 سال پہلے کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ اس زمانے میں بھی ایسا نہیں کہ سب کو بے حساب بچے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دنیا میں لانا ہے وہ اس کا منشا ہے، وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے کے غیر ضروری ایک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ اگر نہیں بھی کرتے تو اتنے پیدا ہوتے جتنا ہونا تھا۔ اچھا، اب ان آیات میں یعنی لا تشرکو، شرک مت کرو، اور 10 خصلتوں پر جو تمام بھلائی کی جامع ہیں بیان ہے، اور تمام آسمانی کتب تا قرآن مجید میں منسوخ ہو کر مندرج ہو رہی ہیں، یعنی درج ہو رہی ہیں۔ یہ تمام خصلتیں تمام بنی آدم پر حرام ہیں اور تمام زمانوں اور تمام امتوں میں بحال رہی ہیں، کبھی ان میں تغیر و تبدل اور اختلاف نہیں ہوا۔ وہ 10 خصلتیں کیا ہیں؟ وہ 10 خصلتیں یہ ہیں: پہلا، لا تشرک به شیئا، کہ شرک کے بیان میں تقدیم، یعنی اللہ کا تعالیٰ کو شریک نے مت ٹھہراؤ۔
تو شرک کے بیان میں تقدیم اس لیے ہے کہ یہ راس الحرمات ہے، اصل چیز جو سب سے بڑی ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ جانو، یہ سب سے پہلا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ پہلے تم شرک کی نفی کر دو، اس پہ قائم ہو جاؤ۔ کوئی نیکی بھی اس کے بغیر کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ شرک دو قسم ہے، شرک کی دو قسم ہے، جلی یعنی ظاہر، یعنی بتوں کی پرستش، شرک جلی ہے، کھلی شرک، کھلا شرک ہے یہ۔ اب ایک چھپا ہوا شرک ہے، خفی، اللہ تعالی واحد قہار کے ساتھ اغیار کا خیال، صوفیہ کے نزدیک شرک خفی ہے۔ تیرے خیال سے ہٹا تو وہ شرک خفی ہو، تیرے خیال سے کسی اور کی طرف خیال گیا تو وہ شرک خفی ہو گیا۔ یہ اتنی پاکی ہے صوفیہ کی تعلیمات میں، یعنی ظاہر میں آپ کے ساتھ کوئی بھی مالی جسمانی کسی قسم کی بھی ہمدردی کرے تو یقینی بات ہے اس کا آپ کو احسان ادا کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، یہ سب ہے، مگر یہ اس وقت بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، کہ اس کے دل میں میرے تعلق سے جو محبت ڈالا وہ تو ہے، اس کو ہمدردی کے لیے جو تیار کرا وہ تو ہے، اس سے جو مدد کروائی وہ تو ہے۔ اللہ سے خیال ہٹنا نہیں۔ اب ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کو بھول کے سامنے والے کے مشکور ہو جا رہے ہیں، تو نہیں، آپ اخلاقاً آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ انسانی تقاضے کی آپ تکمیل کر لے رہے ہیں، مگر آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی انکار یا اقرار نہیں ہوتا۔ اب جو بھی ہوتا ہے وہ اس کی مرضی سے ہے، تو یہ بات بس صحیح ہوتی۔ اب ہم لوگ اس سے ہٹ جاتے تو یہ خفی شرک ہو جا رہا، کھلا نہیں ہے، صفی ہے۔ تو اب اس کے اوپر ایک شعر سے انہوں اپنی توحید کو، اپنی تفصیل کو بیان فرمایا۔ توحید کا دم بھرتا ہے، توحید کا دم بھرتا ہے، تو اے حافظ، شاید حافظ شیرازی کا ہے یہ، کہ توحید کا دم بھرتا ہے اے تو اے حافظ، شوریدہ حال تو تجھے چاہے کہ توحید کا قلم یوں آ کے ورق پر، توحید کا دم بھرتا، پھر یہ وہ میں پڑا ہوا ہے۔ جب توحید کا، اس لیے پیران پیر سرکار بڑی اچھی بات فرمائے کہ جو بندہ توحید جانتا، جو ایمان والا دل ہے، ایمان والا جو قلب ہوتا، وہ اگر مگر لیکن بلکہ ایسی باتیں نہیں جانتا، یہ سوالیہ حروف سے اس کی کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اس کے پاس ہر چیز صرف اللہ کی طرف سے، بھلائی ہو برائی جو بھی ہے، وہ اب برائی کی طرف ایک دوسری تشریح نکل جاتی ہے، وہ بعد لوگ بولتے ہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، بہرحال الگ ہے وہ۔ اور پھر اس کے بعد ہے دوسرا، بالوالدین احسان، اور اپنے ماں باپ سے احسان کرو، یعنی ان کی نافرمانی نہ کرو، اس لیے کہ ان کی نافرمانی حرام ہے۔ ہاں یاد رکھ لو، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہو گئے، حرام ہو گئے۔ قاعدہ یہ ہے کہ کسی شے کا امر اس کے ضد کی نہیں کو مستل، جیسے احسان کے امر سے بے فرمانی کی نہیں ثابت ہوئی، اسی طرح فرمایا ہوا اوفو اس میں۔ اچھا، اب تیسرا یہ ہے کہ اگر نہیں مطلوب ہے تو پھر اسے امر سے کیوں تعبیر کیا؟ اب چونکہ جو ہے اس میں بات فقہی مسائل آ جا رہے ہیں اور وہ میرا موضوع نہیں ہے، تو میں جو ہے اس سے اجتناب کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اب تحریم شرک کے بعد تحریم حقوق کا ذکر، یعنی شرک کے حرام ہونے کے بعد میں
حقوق کے جو ہے حرام کے ذکر میں کیا راز ہے، یعنی ماں باپ کی جو ہے نافرمانی میں حرام ہونے کا کیا ذکر ہے؟ تو فرمایا کہ والدین بچے کے لیے قریبی سبب ہے، والدین بچے کے لیے سبیبی قریبی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا موجد ہے، تو والدین کو پرورش کے لحاظ سے درجہ ثانویہ حاصل ہے۔ یعنی پیدا اللہ کیا، مگر اب چونکہ تم کو تربیت دے کے تم کو پال پوس کے بڑا یہ لوگ کر رہے ہیں، تو اب یہ دوسرا ان کا درجہ دے دیا اللہ تعالیٰ، ان کو اس درجے پہ رکھا ہے۔ اب آپ اگر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو لہذا ان کے حقوق کی ادائیگی میں سستی کرنے کا نام حقوق ہے، اور یہی شرک بعد کبیرہ گناہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جنگل میں جا رہا تھا، دیکھا کہ اچانک میرے ساتھ ایک بزرگ چل رہے ہیں، مجھے ان سے تعجب ہوا اور خیال گزرا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، سچ فرمائیے کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں تیرا بھائی خضر ہوں۔ میں نے عرض کیا آپ میرے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ تم اپنی والدہ کے فرما بردار ہو اس لیے میں تمہارے ساتھ چلنے پر مامور ہوں، کہ تم اپنی والدہ کے فرما بردار ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو تمہارے ساتھ بھیجا تاکہ تمہاری رہبری کروں، تمہارے ساتھ دوں، تمہاری تنہائی کو دور کروں۔ اس پہ وہ جنت جس میں ہماری سرائے ہے، وہ جنت جس میں ہماری سرائے ہے، یعنی سرائے یعنی ٹھہرنے کا جو مقام ہے، جہاں انسان سفر کر کے رات میں جو آرام کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ سرائے، تو وہ جنت جس میں ہماری سرائے ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب تیسرا کیا ہے؟ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی اپنے بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، کیونکہ پہلے لوگوں کا طریقہ تھا کہ اپنے بچی پیدا ہوتی تو دفن اس کو مار ڈالتے تھے، بچوں کو زندہ رکھتے تھے، بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو مت کرو، تنگی و سستی کی تنگ دستی کی وجہ سے، یعنی حالات کا پال پوس کے ان کو وہ کرنا بڑا بہرحال نقصان کا سودا ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ احلق الرجال، یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی ذات ذو نفع کا اجر کرے۔ اب یہ نکتہ کیا ہے کہ بچوں کو قتل کرنے کی رکاوٹ اس لیے ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کی بنیاد کو ڈھانا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں بھیج کے اپنے کلمے، اپنے نام، اپنے اس کے لیے دنیا میں لا رہا، اور آپ اس کے بنیاد کو کاٹ دینا چاہ رہے ہیں، وہ بڑا گناہ کر رہے ہیں اور ملعون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی دین کی بنیاد کو ڈھاتا ہے اور اس طرح سے اس کے درخت کا ثمرہ توڑنا اور اس کی کھیتی کو اجاڑنا اور نسل کو خطا کرنا یعنی کاٹ دینا۔ اب آپ کسی کو دنیا میں آنے سے اگر آپ روک دیے تو آپ اس کے ذریعے جو نسل جو آگے بڑھنے والی تھی وہ کٹ گئی نا، تو وہ ہوتا نسل کو خطا کر۔ اور امر رزق میں توکل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، ان امور سے تکذیب الہی لازم آتی ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں اگر یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے کہ وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ بھئی جو بھی چلنے والا ہے زمین پہ اس کو میں رزق پہنچاتا ہوں، یہ اس کا وعدہ۔ ہم نے فخر و قناعت کی قدر نہ کی،
بادشاہ کو کہو کہ روزی مقدر ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ولا تقربوا الفواحش، کہ گناہوں سے بچو۔ فواحش کا زنا کی طرف مت جاؤ، نہیں، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ فواحش سے اچھا اسے وہ زنا مراد ہے جو گھروں میں عام زنا کیا جائے، جیسے کہ رذیل لوگوں کی عادت ہے، اور روما بتانا سے وہ زنا مراد ہے جو چوری چھپے کیا جائے، جیسے شرافت کے مدعیوں سے اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ان 10 خصلتوں سے چوتھا حکم ہے۔ زنا سے قریب جانے کی نہیں، یعنی اس کو منع کیوں کیا گیا؟ مبالغہ مقصود ہے، یعنی ایسی گندی خصلت ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ اس میں وہ اعمال بھی داخل ہوں گے جو بہشت سے دوری اور دوزخ میں داخلے کا سبب بنتے ہیں۔ ما ظہرا کا یہی ہے نا، جو ظاہر جو ہوا اس کا مطلب یہی ہے، اور بعض امور میں وہ ہیں جن سے اگرچہ بہشت سے دوری اور دوزخ کے داخلے کا سبب تو نہیں، لیکن حق سے دور اور محجوب بنا دیتے ہیں۔ ما بتنا جو چھپا ہوا ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد میں شیطان کے 3 گھر ہیں۔ مرد میں شیطان کے 3 گھر ہیں۔ پہلا دونوں آنکھیں، دوسرا قلب، اور تیسرا اور ذکر و عورت میں بھی اس کے 3 گھر ہیں، یعنی مرد اور عورت میں بھی اس کے 3 گھر ہیں، دونوں آنکھیں، قلب اور رانے۔ اب اس کے بعد 5واں ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور اس نفس کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، یعنی احکام اسلام کی روح سے یا اس سے معاہدہ ہوا ہو، اس سے الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرنے میں امر حق کی تعظیم اور شفقت علی الخلق کا ترک لازم آتا ہے، اور یہ دونوں امر دین کی بنیاد ہے۔ اس میں تفسیر صوفیہ فرماتے ہیں کہ دراصل قتل حق یہ ہے کہ بندہ طلب حق میں مر جائے، اور جو راہ حق میں مر جائے حقیقتاً وہ زندہ ہے، جیسے شہید وغیرہ کا۔ اب حکایت ہے کہ حضرت ابو سعید حراز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک دن میرا بنو ثقیفہ کے ایک گھر سے گزر ہوا، میں نے ایک نوجوان کو مردہ پایا، میں نے اسے جھانک کر دیکھا تو اس نے میرے دیکھنے پر آنکھ کھولی اور ہنس پڑا، اور فرمایا اللہ والے مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں، وہ ایک دار سے منتقل ہو کر دوسری دار میں چلے جاتے ہیں، ایک دنیا سے نکل کے دوسری دنیا میں جاتے ہیں وہ لوگ، مرتے کیسا وہ لوگ؟ اللہ والوں کی موت کے بعد ان کی امداد سے نا امید نہ ہو، اللہ والوں کی موت کے بعد ان کی امداد سے نا امید نہ ہو، کیونکہ آگاہ مردان خدا کی نیند میں بیداری ہے۔ ہاں، وہ لوگ بیدار ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سو گئے؟ نہیں، وہ لوگ بیدار ہیں۔ یتیم انسانوں میں اچھا اب پھر اس کے بعد ہے کہ ولا تقربوا المال الیتیم، مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، یعنی یتیم کا مال مت کھاؤ، یعنی ان کے مال کا کسی حال میں بھی تعرض نہ کرو۔ اب اس میں فائدہ کیا ہوتا؟ یتیم انسانوں میں اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا سن بلوغ سے پہلے باپ فوت ہو جائے، اس کو یتیم۔ میں آپ یتیم نہیں ہیں،
میرے ماں باپ بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کے باپ بھی چلے گئے، مگر ہم یتیم نہیں ہیں۔ یتیم کے لیے کہ وہ جوان ہونے سے پہلے جس کا باپ دنیا سے چلا جائے وہ یتیم ہے، سمجھے؟ اور حیوانوں میں اسے کہتے ہیں جس کی ماں مر جائے۔ یہ خطاب یتیموں کے متولیوں اور وصیوں کو ہے، یعنی اب یہ جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں اور جو ان کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ بھئی اگر کوئی بچہ یتیم ہے تو کوئی اس کا سرپرست اس کی کفالت ہے، تو ان کے لیے ہے کہ دیکھو تم اس کی دولت، اس کا باپ جو اس کی جائیداد چھوڑ کے گیا، اس کی وجہ سے تم کر کے جو ہے اس کے مال کھانے کی ہڑپ کی نیت سے اس کی کفالت نہیں کرنا، اس کے مال میں ہاتھ نہیں لگانا، وہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ بے ایمانی نہیں کرنا، اس کے مال کی طرف نظر نہیں، مگر اس خصلت سے یہ اچھی ہے، یعنی اس کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے بقدر ضرورت کچھ کھا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک یتیم بچے کی آپ کفالت کر رہے ہیں اور آپ کی اس کی آمدنی سے اگر آپ اپنے صرف کھانے پینے کے اخراجات نکال رہے ہیں صرف، تو وہ اس حد تک فقہاء کرام اس کی اجازت دی ہے، مگر اس کا مال ہڑپ لینا یا اس میں بدنیتی کرنا یا اس میں کوئی دوسرے شوق ذوق کے واسطے اس کی دولت کو استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں حرام کر دی گئی۔ یعنی یتیم کے مال کی اس وقت تک حفاظت کرو جب کہ وہ بالغ اور سمجھدار ہو جائے، اس کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پختہ عمری 25 سال تک ہو جاتی ہے، جب لڑکا اس عمر کو پہنچے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ پاگل نہ ہو۔ اب فائدہ کیا ہے اس بات سے؟ جوہری نے لکھا ہے کہ رشدہ یعنی بمعنی قوت، اور یہ 15 سے 18-30 سال کے درمیانی عمر کا نام ہے۔ اب یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، تو آج کے لیے ہم یہیں پر اس کا اکتفا کرتے ہیں۔ 150ویں آیت جو ہے، دو آیتوں 149 150 کی جو ہے تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی آگے اگر ہمت عطا کرے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے اس کو تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم کو قرآن شریف پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کا سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری دنیا اور قبر اور آخرت میں ہر جگہ مونس و مددگار ثابت کرے۔ پروردگار قرآن کی برکتوں سے ہم کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے تمام چاہنے والوں کو، تمام مسلمانوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔